اجمیر کی نگری کا بابا سلطان الہند ہے، اللہ اکبر، نفلی روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ سردی کا موسم تھا، ساگ مکئی کی روٹی کوئی ایک آپ کا خادم لے کے آیا، صبح صبح کا وقت تھا، دسترخوان لگا دیا، حضرت آپ کے لیے بڑے ذکر فکر سے کھانا پکا کے لائے، کھائیے۔ آپ نے فرمایا آجو مریدو کھاؤ، 4 نے یوں دیکھا، 5 نے یوں دیکھا، انہوں نے کہا بابا جی ساگ پر پھسل گئے، یہ ساگ پر اپنا روزہ پھسل جائے، پلسرات پہ کیسے استقامت پہ کھڑا ہوگا؟ ادھر سے سنیے، نے کہا چھوڑو ادھر آؤ، ایک نے کہا حضرت جی نفلی روزہ ہے، فرمایا مجھے تیرے سے زیادہ پتہ ہے، کھانی کھا ورنہ جا تہجد پڑھ، نمازیں پڑھ۔ بسم اللہ پڑھ کر میزبان کے سامنے مکئی کی روٹی کھائی، ساگ کھایا، جب جی رج کے کھایا وہ بھی رج گیا، دعائیں لی دعائیں دی، چلا گیا۔ فرمایا لوگوں مجھے پتا تھا میرا روزہ ہے، پتہ ہے میں نے کس لیے توڑا، یہ کتنے چاؤ سے لے کے آیا، اس کے جوتے کے اوپر مٹی دیکھو پتہ نہیں کہاں سے چل کے آیا، اوے لوگوں میں انکار کرتا، بے شک میں شام کو کھاتا اس کا دل ٹوٹ جاتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے پورا قرآن پڑھا، مجھے روزے کا کفارہ تو نظر آیا، دل ٹوٹنے کا کفارہ کہیں نظر نہیں آیا۔ ساس ایسی کڑوی بات کر کے بہو کا دل توڑ رہی، 10 بچوں کا باپ ہے، ایسا کڑوا بول، چولہے کے آگے بیٹھی ہوئی ہے، ایسا کڑوا بول بولتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے 7 بچوں کی 4 بموں کی ماں سانس رونے لگ جاتی ہے، پوچھیں گے اللہ تیرے سے؟ دوتے پوتوں والی ہو گئی، برادری کے اندر شور کی غیبتیں کرنے والی، خدا کے واسطے توبہ کر لے ورنہ موت کے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ ہے تو مٹی کا انسان، 4 فٹ کا، کالا گورا لنگڑا للا پاج ہے، نبی نے شکر کے مرض نے سے اللہ کر دیا، لیکن تجھے پتہ ہے اگر یہ راضی تو رب راضی، اگر یہ ناراض تو رب ناراض ہے۔ نوجوانوں تمہارے سے بھی ایک بات کر کے جاؤں گا، مجھے افسوس ہے تمہارے پر، پالنے تمہارے ماں باپ، بڑے تمہارے ماں باپ کریں، آج اولاد کہتی ہے ہمارے باپ نے ہمارے واسطے کرا کیا، ہماری ماں نے کرا کیا، میرے سے پوچھ۔ ساری زندگی باپ ریڑیاں لگا لگا کے دھوپ کے آگے کالا ہو گیا، سورج کے آگے کالا ہو گیا، بس ساری زندگی چولہا لکڑیوں پر جلا جلا کر ماں کا چہرہ کالا ہو گیا، باپ سورج کے آگے کالا ہوا، ماں چولہے کے آگے کالی ہوئی، تب جا کے گھر کے اندر 20 سال کا جوان تیار ہوتا ہے۔ انہیں کچھ نہ کہیو، چٹی داڑھی والوں کو، بڑی ماں کو کچھ نہ کہنا ورنہ ان کا بدلہ لینے کے لیے اللہ میدان میں آ جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نہ مجھے چھیڑنا نہ ماں باپ کو چھیڑنا، پھر بدلے ماں باپ بھی لیں گے، بدلے خدا لے گا۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، ایک ظالم کو اور دوسرے ماں باپ کے نافرمان کو، جب کوئی موت نہیں آتی جب تک اللہ بدلے دنیا میں ماں باپ کے نہ لے لے۔ زندگی کے سارے فیصلے اپنی مرضی سے کریو، ایک فیصلہ ماں باپ پہ چھوڑ دیو۔ اتنا سا پودا گھر کے اندر بازار سے بوٹا لا کے لگاوے، کھجور کی گٹک ڈال دے، امرود کے دانے ڈال دے، پھر یوں کر کے نکلے جوان، ابھی جوان پروان چڑھتا نہیں، جوانی میں پھل دینے شروع کر دیتا ہے، دھی کے لیے، بچوں کے لیے، جب وہ تناور ہو جاتے ہیں، 40-50 سال گزر جاتے ہیں، پھر آس پاس نکڑی نکڑی پودیاں آ جائیں، اس پودے کا خام ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے پانی دینا، کھاد دینا لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہوا کا جھونکا ادھر کو گھیر دیتا ہے، ہوا کا جھونکا تیری کڑوی بات گرا دے گی، میٹھی بات تیری اٹھا دے گی، پھر کبھی اس پہ پھل آئے گا، بس یہ آخری سہارا بچا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر رسیوں سے اسے باندھتے ہیں، درخت سیدھا ہی ٹیڈا اور ایسے سیدھا کرتے ہیں۔ ہاں اگر اس کو سیدھا رکھنا چاہتا ہے تو ایک فیصلہ ان سے کروا لیے، باقی جتنے مرضی کریے، پسند کی شادی نہ کرنا، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرنا۔ جس دن پسند کی شادی کر کے گھر میں لے کے آتا ہے، یہ کھڑا ہوا تنا خود بخود زمین کے اوپر گر جاتا۔ اللہ، یہ صرف اسی انتظار کے اندر ہے کہ ہمارا بچہ بہو ہماری مرضی کی گھر میں لے کے آئے گا، جیسی بھی لے آئے گا، بیٹے اس نے تو پیٹ ڈھانکنا ہے،
اس نے تن ڈاکنا، انہوں نے کہا بیٹے موج کر، اب نے تو اپنی کر لی، تو نے منہ کالا کرنا تھا کر لیا، ہم قبر میں جا کے رو لیں گے، لیکن پیٹے تو نے اچھا کوئی نہیں کیا، ہم سوچ رہے تھے ہماری اولادوں میں ساتھ قبر تو نے تو رولا تھا میں قبر کے اندر۔ میں کہہ رہا ہوں میرے نبی کی عمر 25 سال 2 مہینے 25 دن کی، غلام میسرہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ وہ 40 سال کی جو عورت ہے جو آپ کے قدموں میں مال پھینکتی ہے، جی جی وہ کہتی ہے میرے سے شادی کر لو، نبی سارے فیصلے کر سکتا ہے۔ خاموش، کیا کہہ رہی وہ؟ کہہ رہی آپ کو اختیار ہے ہاں کر دو نہ کر دو، اگر ہاں کرو تو خود آ جاؤ دروازے پر۔ اکھیوں میں آنسو آ گئے، کیوں؟ کہ میری ابی آمنہ میرا ابا عبداللہ مجھے یاد آ گیا، کاش وہ زندہ ہوتے تو رشتے ان کے پاس آتے۔ اپنے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، پھر فرمایا وہ میرے چاچے حمزہ کا گھر ہے، یہ چاچے ابو طالب کا گھر ہے، پہلے حمزہ کے گھر جا پھر ابو طالب کے گھر جا، رشتہ یہاں نہ لا رشتہ وہاں لے کے جا، وہ ہاں کر دے تو میں دولہا بن جاؤں گا، اگر اس رشتے کا انکار کر دے تو خدیجہ سے کہنا ناراض نہ ہو میرے بڑوں نے رشتے کا انکار کر دیا ہے۔ نہیں یقین آتا دیکھ کی آنکھوں میں آنسو، دیکھے بڈھوں کی آنکھوں میں آنسو، صرف ایک سہارا ہے، گرتی دیوار کو دھکا نہ دینا، گرتی دیوار کو ارمانوں کا سہارا دے دیو۔ جا ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائے، ابا خبردار معاشرت کے ساتھ میری ابی میرے سے نہ پوچھو کیسی لگائی لاؤں کالی لاؤں گوری لاؤں، ابا تو ادھی بھی لے کے آئے گی، خدا کی قسم مجھے جنت کی حور سے زیادہ پسند ہے۔ پھر دیکھ دعا ماں باپ کی ہوگی، تیری گود میں ولی آئے گے، غوث آئے گے، قطب آئے گے، خدا بیٹی دے گا، نام رقیہ زینب رکھ دے، رب اکبر کی قسم نام فاطمہ رکھ دے، اللہ ان کا کردار بھی عطا فرمائے گا۔ پھر گلگلی کے اندر تجھے یہ ٹکڑیاں کھیلتی نظر نہیں آئے گی، نظر تیری ہوگی، گود تیری گھر والی کی ہوگی، تیرے محلے میں خدا رابعہ بصریہ کو کھیلتا تجھے دکھائی دے گا۔ بس یہ پیغام تھا میرے ویروں، بس ایک ہی پیغام ہے، جو ماں باپ کا نہ سمجھ سکا وہ اللہ کو کیا سمجھے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حرم میں بیٹھے، ایک جوان آیا چڈی کے اوپر بڈی اٹھا رکھی، وہ کہنے لگا یہ میری امی ہے، پورا حج میں نے کندھے پر بٹھا کے کرایا، اس کا حق ادا کر دیا، اور میں پرے دفعے ہو جا، یوں کہہ رہا ہے کہ ماں کو ایک حج کرایا ادا کر دیا، تو 7-8 مہینے کا ماں کی گود کے اندر تھا، اللہ نے تیرے میں روح ڈال دی، تو آئے تو پیر مارنے کے قابل ہو گیا، تو نے یوں کر کے ماں اٹا گوندری کام کر رہی، تو نے یوں کر کے پیر مارا، تیری ماں نے کہا اوہ، فرمایا پورا حج کرانا، تو نے اوہ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے میرا۔ آج تک جو ماں باپ کو گھور کے دکھایا، زبان درازی کی، ان کے آگے بولے سارے معافی مانگو کو، یا اللہ میری توبہ، مانگ لو معافی، اور گھر کے اندر اگر زندہ ہے تو جا کے پیروں میں پڑ جائیو، اور کہنا جب تک تم سر پہ ہاتھ نہیں پھیرو گے عرش والا رحمت والی چادر میں نہیں چھپائے گا۔ اور تھوڑا سا خیال کرا کرو، اگر ماں ٹھنڈی چھاواں تو باپ بھی ٹھنڈی چھاؤں ہے۔ جسے نات خان کو دیکھ لو، ماں انہوں نے کیا کیا نقصان تمہارا۔ خدا کی قسم باپ وہ ٹھنڈی چھائیں جو اپنی اولاد کو ٹھنڈی چھاؤں دیتے دیتے خود گرمی کے اندر قبر میں اتر جاتی ہے۔ جتنا ماں کا باپ کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے، بے شک میرے نبی نے ماں کا رتبہ بتلایا، لیکن ماں کی پہچان کرانے والا کون ہے؟ تیرا باپ نہ ہوتا تو کیسے آتا؟ تو کیسے آتا؟ تیری ماں کیسے آتی؟ فرمایا جنت ماں کے قدموں میں، قبولیت باپ کے ہاتھوں میں۔ فرمایا جب تجھے کسی دعا کی حاجت ہو اپنے باپ کو کیا ہاتھ اٹھا دیا کر، یہ نہ دیکھا کر نمازی بے نمازی، باپ ہو کا ہاتھ اٹھا دے، جب یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتے اس کے ہاتھ نیچے کر دو، بولنے نہ پائے، جو مانگنا دے دو۔ جب یہ اپنی چٹی داڑھی بالوں کو یوں ہلاتا ہے، اس کے سفید بالوں کو دیکھ کر میری رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے۔
सुखी रहे वो दूध, सुखी रहे वो पूत, सुखी रहे वो नस्ल जिसके घर के अंदर माँ बाप इज्जत के साथ है। या रसूलल्लाह कैसे पता लगेगा अल्लाह हमारे से राजी है? फरमाया तेरे घर में माँ बाप है का जी। फरमाया अगर तेरे माँ बाप तेरे से राजी तो अल्लाह तेरे से नाराज है। अगर तेरे घर में तेरे माँ बाप एक रोटी की वजह से रोने लगे समझ अल्लाह तेरे से नाराज हो गया। कितनी बड़ी बशारत है। फरमाया जिसके माँ बाप राजी हो के मर गए उस जवाल को पैगाम दे दो, कयामत के दिन तलाश करूंगा, जहां नजर आ गया हाथ में हाथ डाल के उसे कौसर पर लाऊंगा, अपने हाथों से उजर के उसे कौसर पिलाकर या माथे पर बोसा दूंगा, फिर कमली वाला माँ बाप के फरमा बरदार का हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आऊंगा। दिल सीखो, दिल सिखाओ, अल्लाह करे बातें आप में मेरे में आ जाए। इसके लिए एक मेहनत है, एक फिक्र है। मदरसों की मेहनत अपनी जगह, खानकाहों की मेहनत अपनी जगह, मस्जिद के मिंबरों की मेहनत अपनी जगह, दावत और तबलीग की मेहनत अपनी जगह। हर कोई अपने अपने शोबे में बड़ा अच्छा काम कर रहा। अल्लाह जिस शोबे मुझे लगने की तौफीक देवे इंशाअल्लाह मैं हर शोबे में लगने के लिए तैयार हूँ। आप भी तैयार हो? खत्म नबूवत के सदके से तबलीग का काम करोगे? कौन कौन सुबह अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाएगा? करो नियत इंशाअल्लाह, करो कि इंशाअल्लाह सुबह जाऊंगा और इंशाअल्लाह जब जुमा पढ़ने आऊंगा अब्दुल गफ्फार बन के लिए आऊंगा, अब्दुल सत्तार बन के लिए आऊंगा, बल्कि अल्लाह का बंदा हुजूर का उम्मती बन के आऊंगा। इस हालत के अंदर आऊंगा, मुझे खड़ा देखेंगे खुदा याद आ जाएगा, मेरे चेहरे मेरे कपड़ों को देखेंगे आमना का लाल मुस्तफा याद आ जाएगा। इंशाअल्लाह दाढ़ी चेहरे पर सजाएंगे। नियत करते हो? दाढ़ी चेहरे पर सजाओगे, मस्जिद मदरसों को आबाद करोगे, घर के अंदर कुरान नमाज को आबाद करोगे। 3 मरतबा जोर से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह जिंदगियों के अंदर बरकत अता फरमाए, ईमान अमल में अल्लाह तरक्की अता फरमाए, हमेशा खुशहाल रखे, आबाद रखे। अल्लाह अकबर। रातों को रोना नसीब फरमावे, मुसल्ले पर अपने आगे, और दिन में हंसना नसीब फरमावे। कुफरान